کہ حضور نے یہ کام کیا، یہاں پر بحث نص کی آ جاتی ہے کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور نے اللہ کے حکم سے اپنے بعد امت کا ہادی واضح کر دیا، بیان فرما دیا، چونکہ حضور کا کام بنانا نہیں بیان کرنا ہے، یہاں فرق آتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب رسول نہیں بنا سکتے تو آپ کون ہیں جو بنانے والے؟ ایک چند بندے اکٹھے ہو جائیں، اور وہ بھی وہ کہ جو کفر سے اسلام کی طرف آئے ہوں، اور وہ آ کے رائے دیں اللہ کے نائب یا خلیفۃ اللہ کے بارے میں یا خلیفۃ رسول اللہ کے بارے میں، یہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے واضح طور پر تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب رسول اللہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو منتخب کریں، تو عوام کو، امت کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ بہرحال یہ بحث واضح ہے، ثابت ہو چکی ہے، اس پر بار بار ایک چیز کو دہرانا اچھا نہیں لگتا ہے، تکرار ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے دوسرے مدعی تسنن اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ کام حضور نے لوگوں کے سپرد کر دیا تھا، جو کہ صریح خلاف قرآن ہے، گستاخی قرآن ہے، گستاخی رسالت ہے، اور شان رسالت کی توہین ہو رہی ہے کہ حضور نہیں کر کے گئے اور انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ تم کرتے رہو۔ اور یہ اصول جو بنایا گیا، دراصل اصول ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بنایا گیا، تاکہ اسلام کو، جیسا کہ یزید نے کہا تھا کہ کاش میرے بڑے ہوتے جو جنہیں حسین کے باپ نے قتل کیا تھا، کاش وہ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے، یا رسول اللہ یعنی حسین کے جد امجد ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ کیسے لیا ہے، بنی ہاشم کا بدلہ میں نے کیسے لیا ہے۔ یہ ایک بڑی پرانی وہ لڑیاں ملتی ہیں یا کڑیاں ملتی ہیں کہ یہ سلسلہ نیا نہیں تھا، بلکہ بہت پرانا چلا آ رہا تھا۔ اس کو عملی جامہ حضور کی وفات کے بعد، بلکہ آخری سانسوں میں، اس وقت سب حضرات جان چکے تھے کہ اب حضور کا انتقال ہونے والا ہے، لہٰذا اب بہتر موقع ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ جو قرطاس کا قصہ ہے یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ میں حدیث قرطاس پر تو تفصیل سے بحث کروں گا، لیکن جس میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے، آج کل تو میں نے یہ سنا بھی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دشمنی اہل بیت کی یہ انتہا ہو گئی ہے کہ کہا جا رہا ہے، پہلی بات تو صاف انکار کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں ثابت ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے، اور ان کی مخالفت کے لفظ سے مخالفت بھی ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس اور بھی بہت سے حوالے ہیں، لیکن یہ نسیم الریاض جلد 4 صفحہ 278 پہ لکھا ہوا ہے، قال عمر ان النبی لا یہجر۔ ایک اور روایت، ایک اور کتاب میں ہے ان الرجل لا یہجر۔ یہ آدمی، یہ اہانت کے الفاظ ہیں، ان الرجل لا یہجر۔ یہجر کو کہتے ہیں جی، یہ ہذیان کا معنی نہیں دیتا ہے، لغت عرب سے ناآشنائی ہو تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ غلب علیہ الوجع کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب انداز ہو، ماسیہ کو سباق کو ملایا جائے تو یہی نکلتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے۔ عرب زبان کے استعمال کو دیکھا جائے تو ایسے ماحول میں جب یہ بات کی جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ معاذ اللہ میری زبان پہ یہ لفظ کیسے میں اس کا ترجمہ کروں کہ یہ بے مقصد بات کر رہا ہے، ہذیان کہہ رہا ہے۔ اور یہ ہذیان کا لفظ جو ہے یہ بڑا، کہتے ہیں ہذیان بھی کہیں نہیں ہے، بھئی ہذیان کا معنی، لفظ حجر کا یہاں معنی یا غلبہ الوجع کا لازم و ملزوم اگر دیکھیں تو یہ یہی بنتا ہے کہ یہ بیماری کی شدت اس پر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، حدیث قرطاس کی بحث میں ذرا مفصل بیان کروں گا،
آج صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ غلبہ الوجع کو کیوں اس اصل معنی سے دور کیا جا رہا ہے. اس کا معنی بڑا واضح ہے. جب بھی کلام عرب کو آپ دیکھیں ایسے ماحول کو، ویسے تو شبلی نعمانی نے بھی اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے اور باقی حضرات نے بھی، کہ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ معاذ اللہ غلط بے معنی الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل سکتے ہیں، چونکہ یہ توہین رسالت ہوتی ہے اس سے. اور یہ ایسے ماحول میں جب کہا جائے کہ یہ آدمی بیماری اتنی، یہ اس وقت ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے نہیں تھے. حضور آپ تو رسول کو اپنے سے بھی کم سمجھ رہے ہیں. کسی کو اگر بیماری ہو اور درد کی شدت ہو تو وہ جو بولتا ہے وہ منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ یعنی وہ بیماری کی شدت میں اپنی اس اصل کیفیت سے باہر نکل جاتا. اب ہم پر یہ نازیبہ الفاظ بھی استعمال ہو رہے ہیں آج کل، وہ بھی میں سن چکا ہوں کہ بڑی بے ادبی ہے، بڑی گستاخی ہے. یہ بے ادبی کس ادب سے آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سا ادب ہے؟ آپ کی تو زبان میں شستگی بھی نہیں ہے. آپ کی زبان میں تو اس حد تک بے ادبی ہے کہ آپ تو حملہ آپ چونکہ وہ وقت دلیل نہیں ہے، اب حملہ کریں کہ یہ بے ادب ہے، یہ بے اخلاق ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ فلاں ہیں. بھئی یہ سارے الفاظ آپ کی طرف پلٹتے ہیں. بے ادبی تو اس وقت ہوئی تھی جب یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ پیغمبر اکرم پر درد کی شدت ہے. چھوڑیے ہمارے پاس قرآن ہے، ہم کر لیں گے فیصلہ. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم کر لیں گے. کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی محبت کا وہ تھا اور ان کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے. رسول کی توہین ہو رہی ہے، ان کی حالت ایسی ہو کہ وہ آپے سے باہر ہو جائیں. اور اس حالت میں وہ کب؟ جب انہوں نے قلم و دوات کو مانگا اس وقت یہ کہا گیا، پہلے نہیں کہا گیا. جب پہلے وہاں تھے تو کہہ دیتے کہ حضور کی تکلیف ہو رہی ہے، چلے جاؤ، کیوں اکٹھا ہو رہے ہو یہاں پر؟ کوئی ایک تو کہہ دیتا کہ بھائی جب رسول کی شدت وجع ہے، درد کی تک شدت ہے، تو حضور کے ارد گرد کیوں جمع ہوئے ہیں؟ آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں یہاں باتیں زیادہ کر کے؟ حضور کو چھوڑ دیں اکیلا، باتیں کرتے رہے. لیکن جب رسول نے کہا کہ مجھے قلم و دوات دو، کہنے لگے کہ انہیں درد کی شدت. اب درد کی شدت میں ایک آدمی قلم دوات مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ درد کی شدت میں بول رہا ہے. اس کا درد کی شدت میں بولنے کو ہی ہذیان کہتے ہیں. محترم صاحب، درد کی شدت میں بولنے کو ہذیان کہتے ہیں کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ انہیں چھوڑیں، یہ سخت تکلیف ہے. معاذ اللہ گستاخ رسول کی یہ باتیں کہ انہیں درد کی شدت ہے، ہمیں کتاب کافی ہے، اب انہیں کچھ نہ کہو، کتاب انہیں وہ قلم دوات نہ دو، یہ درد کی شدت میں ہے. درد کی شدت میں وہ قلم و دوات مانگ رہے ہیں. وہ تو اتنے عقل و شعور کی حالت میں ہیں کہ انہیں پتہ ہے میں کیا مانگ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت سے مانگی تھی. بھئی اگر اہل بیت سے مانگی تھی تو کسی اور کو جواب دینے کا کیا حق تھا؟ اب یہاں سنیے، آج میں صرف چونکہ بہت آگے ہم یہ لوگ جا چکے ہیں، ہم نے دیر سے جواب شروع کیا. اگر ساتھ ساتھ چلتے تو شاید آج یہ فاصلہ نہ ہوتا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اصل بحث شروع کرنے سے پہلے اشارہ کرتا جاؤں کہ تاکہ ان کی غلط بیانات کا اثر کوئی نہ لے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بہت آگے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ دیکھیے انہی کی کتاب